قسم ہے زمانہ عصر کی، بے شک کہ انسان خسارے میں ہے۔ انسان کے لیے اس کی اولاد، مال و دولت سب اس دنیا میں آزمائشیں ہیں، لیکن ہم انسان اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ یہی سب کچھ یہاں پر برطانیہ میں رہنے والی 90 سالہ معراج بی بی کے ساتھ ہوا۔ معراج بی بی کی سالگرہ کا دن تھا اور اس کی بیٹی اس سے ملنے کے لیے مانچسٹر سے برمنگھم آئی، خاص طور پہ کہ ماں کی سالگرہ ہے۔ لیکن جب اس کی بیٹی نے اپنی ماں کا شال اتارا تو اس کے جسم پہ موجود زخموں کے نشانات دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ شخص جو کہ نیک بیٹا بنتا تھا، ماں کی خدمت کا دعویٰ کرتا تھا، اس کا اصل چہرہ دیکھ کر دنیا لرز گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ یہاں پر یہ میں چیا سیڈز جو ہیں ویٹ لاس کے لیے، آپ کو پتا ہوگا کہ بہت ہی زیادہ بینیفیشری ہیں، اور ان کو اگر مارننگ میں آپ لیمن جوس اور ہنی کے ساتھ ملا کر پئیں، رات کو چیا سیڈز کو بھگو کے رکھ لیں اور مارننگ میں ان کو لیمن اور ہنی کے ساتھ جو ہے نا وہ لیں، تو اس سے آپ کو ویٹ لاس میں بھی بہت زیادہ افادیت ملتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے آپ کی رنگت بھی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے، اور جو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بھی بڑی حد تک بیٹر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر میں آج کچھ سکن کیئر کی پروڈکٹس میں نے جو تھی وہ منگوائی تھیں، ان کی ان باکسنگ کر رہی ہوں۔ کورین رائس کوئی یہ سیٹ ہے وہ، اور ساتھ میں سکن وائٹننگ فیشیل کی یہ ایک کٹ ہے، اس کی ان باکسنگ کرنے جا رہی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج آپ لوگوں کو ایک بات لازمی طور پہ کہوں گی کہ ہم انسان، اور خاص طور پہ ہم عورتیں جو ہے نا، اپنا سارا وقت ہم لوگ گھر کے کاموں میں گزار دیتی ہیں۔ بچوں کو یہ چیز چاہیے، شوہر کی یہ چیز کہاں ہے، فلاں کا ہم نے کپڑے استری ہو گئے، بچوں کے اسکول کی ٹائمنگ ہے، رات کو جلدی سونا ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ انہی چکروں میں نا ہم لوگ اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں، اور نو ڈاؤٹ کہ ہاؤس وائف اور ایز اے مدر جو ہے یہ آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو ہمیں پورا کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی لک آفٹر جو ہے اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اپنی صحت کا بھی ہمیں خیال خود رکھنا ہے، اپنی سکن کیئر کا بھی ہمیں خیال خود رکھنا ہے، اور اپنے آرام کا بھی خیال ہمیں خود رکھنا ہے۔ چیزوں کو اس طرح سے مینیج کریں کہ کوئی بھی چیز آپ کے اوپر برڈن نہ بنے۔ آپ اپنے کسی بھی چیز کو نہ اپنے اوپر سٹینڈ اوور نہ کرنے دیں، اپنے آپ کو فرسٹ پرائیورٹی میں رکھیں۔ آپ ٹھیک ہوں گی، آپ تندرست ہوں گی، تو آپ کے بچے اور آپ کا گھر بھی منظم طریقے سے چل سکے گا۔ لیکن ہم لوگ بس یہ ہے کہ بھی کام ہو جائیں، ہماری خیر ہے، اور ان چکروں میں نا ہم اپنی ذات کو نگلیکٹ کر دیتی ہیں، کیونکہ وقت گزر جاتا ہے، اولاد بڑی ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ میں انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے، اور ماں کی دی ہوئی قربانیوں کو نا کوئی بھی نہیں سوچتا ہے۔ اب یہی سب کچھ یہ معراج بی بی کے ساتھ بھی ہوا، جن کا کہ واقعہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ معراج بی بی اپنے شوہر کے ساتھ یہاں پہ برطانیہ میں آئی تھیں۔ برمنگھم میں ان لوگوں نے بڑی محنت کر کے اپنا گھر لیا، اور زندگی کا وقت اسی طرح سے گزر گیا۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا عمران اور دوسری بیٹی تھی شائستہ، اور شائستہ کی شادی ان لوگوں نے مانچسٹر میں کر دی، وہ اپنے گھر بار کی ہو گئی، اور بیٹا جو تھا عمران وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی رہا۔ باپ کی وفات کے بعد اب معراج بی بی جو تھی نا، جب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد یہ بڑی مطمئن تھی کہ اس کا بیٹا عمران اس کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ اس نے اسی گھر میں سکونت اختیار کی، اپنی بیوی صبا کو بھی اس نے اپنے ساتھ ہی رکھا، اور معراج بی بی کے 2 آگے پوتے پوتیاں بھی تھے، ایک پوتا پوتی تھے، وہ بھی اس کے ساتھ نا اسی گھر میں رہے، اور وقت گزرتا گیا، اور گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا کہ بھی معراج بی بی آف کورس جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، انسان جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف جس طرح سے جاتا ہے تو اس کی ضروریات بھی بدل جاتی ہیں، وہ اتنا نہ تو ایکٹیو رہتا ہے، نہ اس کو دنیا کی اتنی خبرگیری رہتی ہے، اور بھروسہ اس چیز پہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ہمیں سنبھال لے گی۔ لیکن اگر وہی اولاد بڑھاپے میں جا کر ماں باپ کو بوجھ سمجھے اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے، کوشش اس طرح سے کرے کہ بس یہ مریں اور ہماری جان چھوٹے، اور ہم دنیا داری کو بھی منہ دکھائیں گے، ہم کہیں گے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، ہم بڑے ہی تابع دار اولاد ہیں، اور ہماری ہم نے اپنی ماں کی جو خدمت کر دی ہے اس سے ہمارا ہم نے فرض پورا کر دیا ہے، لیکن انڈائریکٹلی اندر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، ان کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایک بڑی ہی مشہور کہاوت ہے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاندیاں جانے،
اور جب حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے نا تو اس وقت انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہیں ہمارا یہ رشتہ بھی ہمارے ساتھ اس طرح سے کر سکتا تھا، اس بندے نے اپنی ماں کے ساتھ یہ سب کچھ کر لیا، ہاؤ از دیٹ پاسبل۔ جب مجھے معراج بی بی کے اس انسیڈنٹ کے بارے میں پتہ چلا نا تو یقین مانے میری اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں کافی دیر تک یہ سوچنے پہ مجبور رہی کہ آخر انسان جائے تو جائے کہاں۔ اپنی ہی سگی اولاد پر اگر ماں آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرے گی تو پھر بڑھاپے میں کون سہارا بنے گا۔ اب جی یہ جو معراج بی بی تھی نا، یہ برمنگم میں ان کا اپنا گھر تھا، انہوں نے اور ان کے شوہر نے بڑی محنت کر کے یہ گھر بنایا تھا، فری ہولڈ ہو چکا تھا، اور ان کے بیٹے اور بہو کی نا اس گھر کے اوپر نظر تھی، کیونکہ جیسے باپ تو پہلے ہی انتقال کر چکا تھا، اور جیسے ہی اب ماں نے مرنا تھا نا تو اس کے بعد اس گھر کا نا بٹوارا ہونا تھا، اور بٹوارا یہاں پہ جو ہے نا انہیریٹنس جب آگے چلتی ہے نا تو اس میں یو کے کا قانون ہے کہ یہاں پہ بیٹے اور بیٹی کو نا ایکول حق ملتا ہے، 50-50% شیئرنگ ہوتی ہے۔ یہاں پہ اسلامی قانون نہیں ہے، یہاں پہ یو کے کا قانون ہے۔ اسلام میں تو 50% بیٹے کو جاتا ہے اور 1/4 حصہ ہے وہ بیٹی کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یو کے میں 50-50% جو ہے نا وہ آگے جو وراثت ہے نا وہ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اب عمران یہ چاہتا تھا کہ یہ پورے کا پورا گھر جو ہے نا وہ اس کے نام ہو جائے، انہیریٹنس کے چکروں میں نہ جانا پڑے، کیونکہ ایک تو یہاں پہ انہیریٹنس ٹیکس جو ہے وہ کٹتا ہے، کافی زیادہ بھاری اماؤنٹ ہوتی ہے، اور دوسرا اس کو یہ تھا کہ آدھا حصہ تو جو گھر کی رقم کا آئے گا نا وہ تو میری بہن لے جائے گی، شائستہ۔ اب جی عمران اور اس کی بیوی صبا نے نا ایسا چکر چلایا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ معراج بی بی کو اپنے ساتھ رکھیں گے، نہ ان لوگوں نے دنیا کے سامنے یہ ڈھونگ رچایا ہوا تھا کہ ہم اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس طرح کے بڑھاپے میں بھی جا کے جب کہ وہ لاغر ہو چکی ہے، چلنے پھرنے سے قاصر ہے، اور اس کو ہر وقت کسی کی سہارے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم نے بڑا مطلب ایک اسلامی طریقہ بناتے ہوئے اپنے آپ کو نا دنیا کی نظروں میں، خاندان کی نظروں میں یہ انہوں نے ایک سیف موڈ دیا کہ ہم اپنی ماں کی لک آفٹر کر رہے ہیں، اس کو ہم نے کیئر ہوم میں نہیں بھیجا، یہ ہمارا بڑا احسان ہے، انہوں نے ایسے جتانے کی کوشش کرنی۔ جہاں بیٹھنا عمران نے اپنے قصے شروع کر دینے کہ میں اپنی ماں کو بڑا سنبھال رہا ہوں، میری بیوی میری ماں کی بڑی خدمت کر رہی ہے، دس اینڈ دیٹ۔ اب جی معراج بی بی کی نا 90 سال کی وہ ہونے والی تھی، اس کی سالگرہ آنے والی تھی، اور اس کی بیٹی شائستہ نا مانچسٹر میں چونکہ وہ رہتی تھی، وہ وہاں سے 5 گھنٹے کا سفر طے کر کے برمنگم آئی کہ میری ماں کی سالگرہ ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ماں باپ بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ اب جی اپنی ماں کی سالگرہ کے خوشی میں نا بغیر بتائے اپنی ماں کے گھر آ گئی، اور جب اس کی بھابھی صبا نے دروازہ کھولا نا تو وہ دنگ رہ گئی کہ آگے شائستہ کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ مطلب تم بتائے بغیر ہی آ گئی، نہ کوئی انفارمیشن، نہ کوئی فون کال، نہ کوئی میسیج، اور تمہیں پتہ ہے کہ امی وہ کہا کرتی تھی جی معراج بی بی کو کہ امی جو ہے نا ان کو اس طرح کی چینجز جو ہے نا سڈنلی اچانک سے سرپرائزز وغیرہ اور اس طرح کی تبدیلیاں پسند نہیں ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ ان کی عمر کا تقاضا ہے۔ خیر جی اب شائستہ چونکہ آ چکی تھی، وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، اس کو داخل ہوتے ساتھ ہی یہ دیکھنے میں لگا کہ گھر پہلے کی نسبت زیادہ صاف ستھرا ہے، لیکن گھر کے اندر نا ایک عجیب سی اسمیل پھیلی ہوئی تھی اور کافی کشیدگی سی تھی۔ اب جس صبا نے کہا کہ چونکہ امی چاہتی ہیں کہ گھر کے جو کھڑکیاں دروازے ہیں نا اور کرٹنز وہ بند رہیں، تو اس وجہ سے یہ اسمیل پھیلی ہوئی ہے۔ اس نے اب شائستہ کے آنے کے بعد نہ صرف وہ کھڑکیاں کھولیں اور کرٹنز کو پیچھے ہٹایا تاکہ اسمیل جو ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے۔ اس کے بعد جی اب باتیں شروع ہوئیں، اور شائستہ نے کہا کہ میں اپنی ماں کو جا کے نا اس کے کمرے میں ہی مل لاتی ہوں کہ وہ سو رہی ہوں گی یا کچھ اس طرح کی بات، لیکن جس صبا نے نا اس کو یہ شائستہ کو معراج بی بی کے کمرے میں نہیں جانے دیا کہ کہیں اکیلے میں وہ ملاقات نہ کر لے۔ یہ بات جو تھی نا وہ شائستہ کو کھٹکی۔ اب وہ آئی ہوئی تھی دوپہر کا کھانا کھایا، رات شام کی چائے پی، پھر جی رات کو ڈنر وغیرہ کیا۔ اس کے بعد جی یہ جتنا بھی ٹائم پیریڈ گزرا نا اس میں صبا جو تھی نا وہ معراج بی بی کے سر پر کھڑی رہی، اور اس نے اس کو ہلنے نہیں دیا کہ وہ شائستہ کے ساتھ کوئی بات کر سکے۔ اب جیسے ہی جب یہ معراج بی بی آئی نا سٹنگ روم میں اپنی بیٹی شائستہ کو ملنے کے لیے، تو وہ بڑی حیران تھی کیونکہ جون جولائی کا مہینہ چل رہا تھا، یہاں پہ یو کے میں ویسے ہی بڑی گرمی تھی، اور جون جولائی کے مہینے میں اب کون جو ہے وہ گرم چادریں اوڑھتا ہے۔
معراج بی بی جس کی عمر 90 سال تھی، اس نے یہ سارا ٹائم میں نا وہ گرم شال جو تھی وہ اپنے اوپر اوڑے رکھی، کرسی پر بیٹھی رہی اور اس نے وہ چادر نہ ہلائی اپنے اوپر سے۔ اب جب شائستہ نے بہت انسسٹ کیا کہ امی اتنی گرمی ہے اور جو ہے وہ ٹیمپریچر کافی ہائی ہے، نہ یہاں پہ پنکھا چل رہا ہے، یو کے میں چونکہ زیادہ تر سردی رہتی ہے، یہ پہلی دفعہ ہی شاید ہوگی کہ یہاں پہ بہت شدید قسم کی گرمی پڑی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے فین اور اے سی وغیرہ کا نا اہتمام کیا ہے، اس کو ڈھونڈتے پھرے ہیں لیکن ملا کسی کو نہیں۔ اب جی شائستہ نے کہا کہ نہ کمرے میں امی پنکھا چل رہا ہے، کھڑکیاں آپ کھولنے نہیں دے رہی، بڑی مشکل سے میں نے ایک آدھی کھڑکی کھلوائی ہے، اور اوپر سے آپ نے گرم شال جو ہے نا، گرم چادر وہ اوڑی ہوئی ہے، اسے بھی آپ نہیں اتار رہی، تو آپ بہتر ہوگا کہ چادر اتار دیں۔ لیکن جی اب معراج بی بی نے نا بڑی ہی خوف والی نظروں سے نا صبا کی طرف، اپنی بہو کی طرف دیکھا۔ اب جی کھانے پہ نا عمران بھی آ گیا، اس کا بھائی شائستہ کا۔ اب جی کھانے کے پورے ٹائم میں اور اس کے بعد جو لیٹ نائٹ چائے ہوتی ہے نا، اس کے بھی سارے ٹائم میں نا عمران نے ایک ہی راگ جو تھی نا اس کو پیٹا کہ میں امی کی خدمت کر رہا ہوں، میں امی کو سنبھال رہا ہوں، میں نے امی کو کبھی کیئر ہوم نہیں جانے دیا، میں ان کی بڑی لک آفٹر کر رہا ہوں، دس اینڈ دیٹ۔ صبا جو ہے وہ اس میں میرا پورا ساتھ نبھا رہی ہے، مطلب کہ وہ شائستہ کو ہر طریقے سے یہ جتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تم تو شادی کر کے اپنے گھر چلی گئی ہو اور کبھی کبھی آتی ہو ماں کو ملنے کے لیے، ساری ذمہ داری میں نبھا رہا ہوں، مطلب کہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں ماں کا نا صحیح وارث ہوں۔ اب جی شائستہ خاموشی سے یہ باتیں سنتی رہی اور اپریشیٹ بھی کرتی رہی کہ ہاں جی ٹھیک ہے، آپ مطلب واقعی میں اپنی ماں کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ اب جب کھانے کا ٹائم ختم ہو گیا نا، سب کچھ ہو گیا، اب آ گیا جی سونے کا ٹائم، اور شائستہ نے نا ضد لگا لی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی سوئے گی، لیکن جی عمران اور صبا نے نا شائستہ کی ایک نہ چلنے دی اور اس کو کہا کہ نہیں، امی جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں، اور ویسے بھی امی کے پاس سے نا بڑھاپے کی وجہ سے کافی اسمیل آتی ہے، تو تم سے نا اس کمرے میں سویا نہیں جائے گا، بہتر ہے کہ ہم لوگ جس طرح سے ان کو سنبھال رہے ہیں نا، ہمیں سنبھالنے دو، ہمیں پتہ ہے کہ ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور تم جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ ان کے کمرے میں سو جاؤ۔ اب جی شائستہ نے تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کیا، لیکن جی اب اگلا دن آ گیا، اگلا دن آنے کے بعد اب پھر وہی کچھ تھا کہ ماں نے وہی گرم چادر اوڑی ہوئی تھی، صبا ماں کو کچھ بولنے نہیں دے رہی تھی، عمران اپنی جاب پہ چلا گیا۔ اب جی شائستہ کو نہ کچھ کھٹکا کہ دال میں کچھ کالا ہے، ماں جو ہے نا وہ مجھ سے ضرور کوئی بات چھپا رہی ہے، وہ صبا کی طرف دیکھتی ہے اور پھر سہم جاتی ہے، کوئی بھی بات نہیں کرتی میرے ساتھ۔ اب جی کسی طرح سے نہ کرا کے کیا کہ شائستہ جو تھی نا وہ ماں کو لے کے اس کے کمرے میں چلی گئی اور کمرہ اس نے اندر سے نہ بند کر لیا۔ اب کمرے میں موجود تھی صرف اور صرف معراج بی بی اور شائستہ، اور شائستہ نے نا اپنی ماں سے پوچھنے کی بڑی کوشش کی کہ امی آخر کیا بات ہے، آپ کھل کے نہ تو کوئی بات کر رہی ہیں، نہ ہنس کھیل رہی ہیں، اور اوپر سے آپ نے گرمی میں اتنی موٹی چادر لی ہوئی ہے، آپ یہ چادر اتاریں، میں آپ کے کپڑے چینج کرواتی ہوں۔ اب جی شائستہ نے نا وہ چادر ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ماں نے آگے سے ریزسٹنس کی، معراج بی بی نے اس کو چادر نہیں ہٹانے دی۔ لٹرلی معراج بی بی نا ہلکی سی آواز میں چیخی کہ نہیں، اگر عمران کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہو جائے گا، جس بات کے اوپر نا شائستہ کا دل پھٹ پڑا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے کہ بھی اگر میں اپنی ماں کے کپڑے چینج کروا لوں گی یا اس کی چادر ہٹا دوں گی تو عمران ناراض ہو جائے گا۔ اب جی اس کا دل نا زور سے کھٹکا، معراج بی بی بہت زیادہ خوف میں تھی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، اور اب شائستہ نے نا نرمی سے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا، اس کو ری ایشور کروایا کہ امی یہ میں ہوں، شائستہ آپ کی بیٹی، آپ میرے ساتھ محفوظ ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کافی دیر کر کے نا شائستہ نے اپنی ماں کو انڈر کانفیڈنس لیا، معراج بی بی کو۔ اب جی معراج بی بی نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی شائستہ واقعی میں اس کے سامنے ہے اور وہ جاننا چاہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو جی معراج بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب کافی دیر کے بعد نا اس نے ہمت کر کے شال اتار دی، اور اس کے بعد جو شائستہ نے دیکھا نا اس کا پورا وجود ہل گیا۔ ماں کے معراج بی بی کے بازوؤں پہ نیل تھے، کلائیوں پہ گہرے سرخ نشانات تھے، اور کندھوں پر پرانے اور نئے زخموں کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ ماں کو کسی نے مارا ہے، اس کو رسیوں کے ساتھ زور سے باندھا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام بروزز، یہ تمام نشانات اور یہ نیل اس کے جسم کے اوپر واضح طور پہ دیکھے جا سکتے تھے۔ شائستہ نے اپنی ماں معراج بی بی سے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے، اور معراج بی بی کی آواز بمشکل سنائی دی کہ عمران۔ یہ سن کر نا شائستہ کی سانس رک گئی۔ پھر جی معراج بی بی نے شائستہ کو بتایا کہ میں جب بھی اپنے بینک اکاؤنٹس یا پینشن کے بارے میں عمران سے پوچھتی تھی تو وہ غصے میں آ جاتا تھا،
اور نہ وہ مجھے میری پینشن کے پیسے دے رہے تھے، نہ مجھے یہ بتاتے تھے کہ میرے بینک میں کتنے پیسے ہیں۔ اگر میں خرچے کے لیے کوئی پیسے مانگتی تھی تو اس پہ مجھے باندھ دیا جاتا تھا اور مارا پیٹا جاتا تھا۔ صبا اپنی ساس معراج بی بی کو گھنٹوں گھنٹوں کمرے میں بند کر دیتی تھی، باہر سے کمرے کا دروازہ بند کر دیتی تھی اور اس کو چیئر پہ بٹھا کے رسیوں سے باندھ دیا کرتی تھی۔ اس کا موبائل فون چھین لیا گیا، اور یہاں تک کہ معراج بی بی کے نام پہ موجود پاکستان میں جتنی بھی زمین تھی نا، وہ بھی عمران نے فروخت کر دی تھی۔ اور میرا عمران یہیں پہ نہیں ہٹا، بلکہ اس نے اپنی ماں معراج بی بی سے ایک نئی وصیت پر دستخط بھی کروا لیے تھے، جس میں تقریباً سب کچھ عمران کے نام پر تھا، کہ یہ گھر اور جتنی بھی جائیداد اور جتنے بھی معراج بی بی کے یہاں پہ ایسٹس ہیں نا، وہ سب کچھ عمران کے نام ہو جائے گا، کیونکہ عمران اور اس کی بیوی نے معراج بی بی کو سنبھالا ہے، اور کچھ بھی شائستہ کو نہیں دیا جائے گا۔ اور مزید معراج بی بی نے یہ بھی بتایا کہ عمران آگے سے یہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو کوئی بھی میری بات پہ یقین نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے سب کو یہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ مجھے بھولنے کی بیماری لگ چکی ہے، مجھے ڈیمینشیا ہو گیا ہے، اور سب یہ سمجھیں گے کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، جس کی وجہ سے میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی، اور میں ان کا ظلم یہاں پر رہتے ہوئے برداشت کر رہی ہوں اور صرف اپنے مرنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ اب یہ ساری حقیقت جاننے کے بعد نا شائستہ کے اندر غصے کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ چاہتی تھی کہ فوراً نیچے جائے اور جا کر عمران کو گریبان سے پکڑے اور اس کو پوچھے کہ اس کی جرت کیسے ہوئی یہ سب کچھ ماں کے ساتھ کرنے کی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس ملک میں نا جو انصاف ہے نا، وہ صرف اور صرف ڈاکومنٹس اور ثبوت کی بنیاد پہ ملتا ہے۔ یہاں پہ صرف اور صرف جذبات کام نہیں کرتے ہیں، ہر چیز یہاں پہ ڈاکومنٹڈ پروف کے ساتھ چلتی ہے۔ اب اس نے نا خاموشی اختیار کی، اس نے اپنے موبائل فون پہ اپنی ماں کے زخموں کی تصویریں لیں، اور ان کی یعنی کہ معراج بی بی کی اجازت سے اس نے پوری یہ جو سٹیٹمنٹ تھی نا معراج بی بی کی، وہ اس نے گفتگو ریکارڈ کی۔ پھر جی شائستہ نے اپنا فون اٹھایا، پہلی کال اس نے ایک یہاں پہ مقامی بزرگوں کے تحفظ کے ادارے کو کی، اولڈ ایج پیپل کے پروٹیکشن کے لیے جو ہوتے ہیں، دوسری کال اس نے پولیس کو کی، اور تیسری کال اس نے ایک وکیل دوست کو کی۔ اب جی اس کے بعد نا شائستہ خاموشی سے ماں کو لے کے نا کمرے سے باہر آ گئی تاکہ صبا کو کچھ پتہ نہ چلے، اور وہی شال ماں نے اوڑے رکھی معراج بی بی نے، سب کچھ اسی طرح سے کھانا پینا چلتا رہا، اور شائستہ نے کوئی بھی کلیو جو تھا نا وہ صبا یا عمران کو نہیں دیا کہ اس کو سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ اب جی اگلی صبح ہوئی اور عمران ہمیشہ کی طرح پورے اعتماد انداز میں ناشتے کی میز پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا راز 2 دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی بھی محفوظ ہے۔ معراج بی بی نے اپنی بیٹی کو کچھ نہیں بتایا۔ ابھی ناشتہ وغیرہ چل ہی رہا تھا کہ چند منٹ کے بعد نہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ 2 پولیس افسران، ایک سوشل ورکر اور ایک قانونی نمائندہ اندر داخل ہوا۔ عمران کا رنگ اڑ گیا پولیس کو دیکھ کر نا، اس نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ افسران نے آگے سے جواب دیا کہ ہمیں یہاں پر ایک بزرگ خاتون کے ساتھ بدسلوکی، مالی استحصال اور غیر قانونی دباؤ کی شکایت موصول ہوئی ہے۔ اگر انڈائریکٹلی میں کہوں تو وہ یہاں پہ ڈومیسٹک ایبیوز کی شکایت جو تھی وہ شائستہ نے رجسٹر کروا دی تھی۔ یہ سب سن کے نا صبا کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا، اور پہلی بار شائستہ نے ان دونوں کے چہروں پر خوف دیکھا۔ اب جی معراج بی بی کو فوری طور پہ محفوظ جگہ پہ منتقل کر دیا گیا۔ تحقیقات کے دوران بینک ریکارڈز، جائیداد کی فروخت اور مالی لین دین کی تفصیلات بھی سامنے آ گئیں۔ کئی مہینوں کے بعد عدالت نے پھر یہ فیصلہ سنایا کہ عمران اور صبا دونوں کو بزرگ خاتون کے استحصال اور مالی دھوکہ دہی کا جرم جو ہے وہ ان پہ ثابت ہو چکا ہے۔ جب فیصلہ سنایا گیا تو اس وقت معراج بی بی شائستہ کے ساتھ کورٹ روم میں موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں برسوں بعد سکون نظر آیا تھا۔ اب جی عدالت سے باہر نکلتے وقت معراج بی بی نے مضبوطی سے شائستہ کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر کہا کہ بیٹا مجھے لگتا تھا کہ میری آواز کبھی کوئی نہیں سنے گا، مگر شائستہ نے اپنی ماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ امی سچ کی آواز کبھی ہمیشہ کے لیے خاموش نہیں ہوتی، حقیقت سب کے سامنے کھل کر ایک نہ ایک دن آ ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی والدین کو عمران جیسی لالچی اولاد نہ دے، اور جو کہ پیسے کے لالچ میں اپنی ماں کو ٹارچرزم کا نشانہ بنا رہا تھا، صرف اور صرف چند ایک پاؤنڈز کی خاطر۔ اور اللہ تعالیٰ معراج بی بی کے لیے آگے ان کی جتنی بھی زندگی رہ گئی ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔